پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں نہیں کانا ہے لی بشرن کسی انسان کے لیے، ان کی یؤتیہ وہ دے اسے اللہ الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہے للناسی لوگوں سے، کونو ہو جاؤ، عبادن بندے، لی میرے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیکن اور لیکن، کونو ہو جاؤ، ربانیین رب والے، بما باوجہ اس کے جو کنتم ہو تم، تعلمون تم تعلیم دیتے، الکتابہ کتاب کی، وبما اور باوجہ اس کے جو کنتم ہو تم، تدرسون تم پڑھتے۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کی وجہ سے اور تمہاری کتاب پڑھنے کی وجہ سے۔ It is not possible for any human being to whom Allah has given the book and the hukmah, the knowledge and understanding of the laws of religion, etc., and prophethood, to say to the people, be my worshippers rather than Allah's. On the contrary, he would say, be you Rabbaniyun, learned men of religion, who practice what they know and also preach others, because you are teaching the book and you are studying it. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اور نصرانیوں کے علماء جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو یہود کہنے لگے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی، ہم بھی آپ کی عبادت کریں؟ تو نجران کے ایک نصرانی نے بھی یہی کہا کہ آپ کی یہی خواہش ہے اور یہی دعوت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ، نہ ہم خود اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی اور کو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کسی پیغمبر کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اس پر یہ آیتیں 79 اور 80 نازل ہوئیں کہ کسی انسان کو کتاب اور حکمت اور رسالت مل جانے کے بعد یہ لائق ہی نہیں کہ اپنی پرستش کی طرف لوگوں کو بلائے۔ جب انبیاء اکرام کا جو اتنے بڑی بزرگی، فضیلت اور مرتبے والے ہیں، یہ مناسب نہ تھا، تو کسی اور کو بھی لائق نہیں کہ وہ اپنی بندگی کا کہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کتاب کا علم دے، حکمت دے، نبوت دے، وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ بالکل ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے اور سب نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اگر وہ ایسا کہتے تو ہم انہیں سزا دیتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں فرمایا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں، انہوں نے کہا صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا طاغوت یعنی تمام جھوٹے خداؤں سے بچو۔ بس کچھ لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور کچھ پر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی وہ نہیں مانے۔ بس تم خود زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اس طرح کی بات فرمائی کہ نبیوں نے اس طرح سے کہا۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو، یعنی اللہ کی ہی عبادت کرو۔ یہی وحی کی گئی ان کی طرف بھی۔ پھر سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں، اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا،
کہ کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، یعنی کوئی بھی ایسا کہے گا تو اسے دوزخ کی سزا ملے گی، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرسچنس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت دی تھی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، انہوں نے بھی ہمیشہ یہی کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کی دنیا سے جانے کے بعد لوگ انہی کو خدا بنا بیٹھے۔ انبیاء تو لوگوں کو رب کی پہچان کرواتے ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی اللہ کی تعلیم دے۔ اللہ کی کتاب پڑھنے پڑھانے کا مقصد لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اس کی عبادت کریں، اس سے محبت کریں۔ یعنی جو بیچ میں جو انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا، لوگوں کو اللہ سے جوڑا، نہ کہ خود سے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو کہے گا، یعنی پیغمبر تو ہمیشہ یہی کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہاری کتاب سکھانے کی وجہ سے اور تمہاری کتاب پڑھنے کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے والا تو یہی کہے گا کہ ربانی، یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یعنی ہمیشہ جو پیغمبر ہوتا ہے، جو دین سکھاتا ہے، اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو بندے ہیں وہ اللہ کے بن جائیں۔ اسلام میں شخصیت پرستی کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ اس آیت سے کلیئر ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دے، تو کسی اور کے لیے یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی عبادت شروع کر دی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کی۔ ادھر یہود نے بھی اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا، یعنی وہ جو حلال حرام کہتے تھے وہ انہوں نے ماننا شروع کر دیا، جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے، وہ حلال کو حرام کہتے تو ان کی بات مان لیتے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، وہ لوگوں کو ربانی یعنی رب کے بندے بننے کو کہتے ہیں، نہ کہ اپنے بندے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹا الزام لگا رہے تھے، اس کا جواب دیا گیا انہیں۔